میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، چونکہ اس ذو الحجہ کے مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص مناسبت اور خاص تعلق ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ہم بہت سارے وہ اعمال بطور عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں جو اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آل ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہوتے ہیں۔ وہ اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام یا خاندان ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام کے کیے ہوئے کاموں کی نقل ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حج بیت اللہ ہے تو حج بیت اللہ کے لیے جس گھر کا ہم رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اس گھر کی جو تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ اعلان کریں کہ آؤ لوگوں حج کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اور پھر حج کی عبادت میں بھی وہ اعمال ہیں جن میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے فرد حضرت ہاجر علیہ السلام کے کیے ہوئے عمل کی نقل کرتے ہیں۔ جو صفا اور مروہ دو پہاڑوں کے درمیان سعی کا عمل ہے، دوڑنے کا عمل ہے، یہ حضرت ہاجر علیہ السلام کے اس دوڑنے کی نقل ہے جو انہوں نے پانی کی تلاش میں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے اور اس کو اپنی پریشانی بتا کر پانی کا بندوبست کیا جائے۔ اور پھر شیطان کو جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے، رمی کا جو عمل ہے، جو 10ویں ذو الحجہ کو حاجی ادا کرتے ہیں، پھر 11ویں کو، پھر 12ویں کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان بار بار آتا تھا اور وسوسہ ڈالتا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس شیطان کی طرف پھینکا کرتے تھے، وہ پھینکا ہے انہوں نے۔ تو رمی کا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو چونکہ اس مہینے کو، ذو الحجہ کے مہینے کو اور اس میں کیے جانے والی عبادات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، اس لیے ہم آج کی اس ہماری نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں سن سیکھ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی صحیح پیروی نصیب فرما دے۔ ہمیں اس بات کا پابند بھی کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو دین ابراہیم سے رخ موڑتا ہے وہ تو بڑا ہی احمق ہے، بہت بے وقوف ہے۔ تو اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان کی کچھ شخصیت کے تعارف کے بارے میں کچھ باتیں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی طرف لے آئیں۔ کہیں سنی بہت ساری باتیں جاتی ہیں، لیکن کہنا سننا جب عمل میں نہ ہو تو اس کہنے سننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کہنے سننا بھی چونکہ اللہ کے
ایک عظیم بندے کی شخصیت کے بارے میں کہنا سننا ہے تو یقیناً یہ عمل تو ثواب کا باعث ہوگا، لیکن اس کہنے سننے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ کہنے والے کے بھی عمل میں آ جائیں اور سننے والوں کے بھی عمل میں آ جائیں، تب ہے خوبی، تب ہے خوبصورتی، زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ کی حوالے سے قرآن کریم میں ہمیں ان کی مختلف صفات کا، مختلف ان کے اعمال کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں 3 صفات ایسی ہیں جن کا بار بار مختلف حوالوں سے ہمیں، جس کی طرف اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات۔ پہلی صفت جس کی طرف اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے، مختلف واقعات کے صورت میں اور کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور کبھی خود بتاتے ہوئے وہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ان میں سے پہلی صفت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کان حنیفا مسلما، حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح خود ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے رخ کو پورا کے پورا اس پروردگار کی طرف موڑ رہا ہوں، میں نے تو اپنے رخ کو موڑ دیا ہے، میں نے اپنی ذات کو اس ذات سے وابستہ کر لیا ہے، میرے تو زندگی کا ہر عمل اس ذات کے حکم کا پابند ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے۔ فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں نے اپنا جو یہ رخ موڑا ہے تو اس رخ موڑنے میں بالکل یکسو ہوں، میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، پروردگار کی طرف رخ موڑنے کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے میں نے حنیف ہونا اختیار کیا ہے، میں حنیف ہوں اس راستے پر، یعنی بالکل یکسو ہوں، نہ دائیں دیکھ رہا ہوں نہ بائیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو اپنا پروردگار ماننے میں نہ دائیں مجھے دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ فلاں کو دیکھنا ہے نہ فلاں کو دیکھنا ہے۔ میں نے تو جو انسانوں نے اپنی سوچ سے، غلط سوچ سے، اپنی گمراہی سے اپنے لیے قسم قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے مال کو اگر بت بنایا ہے، کسی نے اپنے جاہ و منصب کو بت بنایا ہے، کسی نے مٹی کے بت بنائے ہیں، میں ان سب سے یکسو ہو کر توحید کے سچے راستے پر حنیف ہو کر چل رہا ہوں، یکسو ہو کر چل رہا ہوں، میں یکسو ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حنیف ہونے کی، یکسو ہونے کی گواہی دی، فرمایا وَكَانَ حَنِيفًا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، توحید میں یکسو تھے، اللہ کو ایک ماننے میں یکسو تھے کہ پھر ان کی نگاہ دائیں بائیں نہیں جاتی تھی، اور اللہ کی توحید کے لیے یکسو ہونا اور خالص ہونا، اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے، یہ زبانی باتوں سے نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ میں بھی پروردگار کی توحید کے بارے میں یکسو ہوں۔ یہ یکسوئی عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ عمل بتاتا ہے کہ انسان کتنا توحید کا ماننے والا ہے۔ توحید کے ماننے والے کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، اگر وہ حنیف ہوتا ہے تو وہ اس آزمائش اور رکاوٹ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور اس آزمائش اور رکاوٹ کے ہٹانے میں، اکھاڑنے میں، دور کرنے میں اگر کسی قسم کی آزمائش کا اسے سامنا ہوتا ہے تو وہ کھلے دل سے اس آزمائش کو تسلیم کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے حنیف ہونے کو ظاہر کیا، اظہار فرمایا کہ میں حنیف ہوں،
ساری کے ساری قوم کے سامنے ان کے بت خانے میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، اور سامنے موت یقینی طور پر نظر آتی ہے کہ اگر ان کے خداؤں کو چھیڑا گیا تو انہوں نے اٹھا کر دوسری بات نہیں سننی، انہیں اٹھا کر مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ لیکن توحید میں چونکہ حنیف ہیں، اس لیے توحید کی دعوت میں انہوں نے کہیں دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھا۔ نمرود کی خدائی کو چیلنج کیا انہوں نے، اور یہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ میں تو ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، اور جو اس توحید کے بارے میں گمراہی کا شکار ہیں مجھے انہیں سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے۔ مجھے اگر وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کرنی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، مشہور ہے کہ قوم کے بت سجے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بت سجے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم جب میلے پر جاتی ہے، میلے پر تفریح کے لیے جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی آ جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا میری طبیعت میں کچھ بوجھل پن ہے، میری طبیعت پر بوجھ ہے، میں بیمار ہوں، اور اس بیماری کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں اپنی قوم کو، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ گڑھے میں جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، تو میری طبیعت میں کیسے خوشی آ سکتی ہے؟ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اور پھر آؤ، جب وہ جاتے ہیں تو ان کے مندر میں جا کر، ان کے بت خانے میں جا کر جہاں ان کی مورتیاں سجی ہیں، پھاوڑا اٹھا کر ساری مورتیوں کو توڑتے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہ پھاوڑا، وہ کلہاڑا، وہ جو آلہ ہے جس سے وہ چھوٹے بتوں کو گرا رہے ہیں، وہ بڑے بت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں۔ قوم واپس آ کر دیکھتی ہے کہ ہمارے معبود جن کے سامنے ہم سر جھکائے ہوئے تھے، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم سارے میلے ٹھیلے کیا کرتے تھے، پیچھے سے تو یہ معبود ہی سارے منہ کے بل گرے پڑے ہیں، سارے ٹوٹے پڑے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ ایسا انہیں کیا ہو گیا؟ تو پھر انہیں ذہن میں آئی بات، سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہم سنا کرتے ہیں، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بڑی ہلکی باتیں کیا کرتا تھا کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہے، یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ کہا گیا بلاؤ اسے بلا کر لاؤ، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے سامنے ہے، بڑے بت کے گردن میں پھاوڑا لٹک رہا ہے، اس سے پوچھ لو، وہ تو تمہارا بڑا معبود بھی ہے۔ ایسا کون شخص تھا کہ جو اس کی بھی دسترس سے خارج تھا، جس کو یہ بڑا معبود بھی نہیں روک سکا ہے، اور وہ شخص آ کر تمہارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو مار مار کر گراتا جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا۔ اب جن کے ذہن میں غلط فہمی کی وجہ سے، جو اپنے ماں باپ کے راستے پر چلنے کے لیے ماں باپ کے راستے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اندھی تقلید کیے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں ذرا کھٹکا ہوا، نکسوا علی رؤوسہم، سر کھجانے لگے، یہ ہوا کیا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ ابراہیم کیسے کہتے ہو کہ ہم ان بتوں سے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں، یہ تو بتا ہی نہیں سکتا کہ کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم حنیف ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اف لکم، پھر تو تمہارے اوپر اف ہے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام خداؤں پر بھی تمہارے اف ہے جن کے سامنے تم عبادت کے لیے سر جھکاتے ہو۔ یہ بول بھی نہیں سکتے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور تم اپنے آپ کو وہ نہیں بچا سکتے۔ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تم ان کے سامنے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے ہو، تم ان کے سامنے اپنی ترقی کے لیے ماتھا رگڑتے ہو، تم ان کے سامنے اپنی روزی میں بڑھوتری کے لیے نذرانے دیتے ہو، یہ تو خود اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی اف ہے،
تمہارے خداؤں پر بھی اف ہے۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو اڑا نہیں سکتے، اور تم ان کے سامنے جب بھی اپنی اس ماتھے کو جھکاتے ہو، اپنا سر لگاتے ہو ان کے سامنے، اس موقع پر پھر جب انسان کے دل میں اپنے جہالت پر اڑنے کا، اپنی جہالت پر اڑنے کی فکر ہو، ضدی ہونا ہو، تو پھر وہ سچی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتا، وہ حق بات کی طرف بھی نہیں بڑھ پاتا۔ اس موقع پر کہا گیا، اعلان ہوا کہ اس ابراہیم نے اپنے حنیف ہونے کا جو اظہار کیا ہے نا، یکسو ہونے کا بتایا ہے کہ وہ پروردگار کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، آگ جلاؤ اس کے لیے، اس کے لیے بڑی سی آگ جلاؤ، مہینے آگ جلتی رہی ہے۔ یہ واقعات ہم نے چونکہ بہت سنے ہیں، بہت سننے کی وجہ سے ہمیں یہ معمول کا واقعہ لگتا ہے، ورنہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا، آگ کا الاؤ جل رہا ہے، مہینوں جل رہا ہے، ایسی آگ ہے کہ اس کے اوپر جو شرارے شعلے اٹھ رہے ہیں، اوپر سے پرندہ گزرتا ہے، وہ جل کر گر جاتا ہے۔ اس آگ میں ڈالا جانا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس موقع پر فرشتے آ کر، اللہ کے حکم سے فرشتے آ کر فرماتے ہیں کہ آپ کہیے تو ہم آپ کی مدد کریں۔ کہا گیا اللہ کے اذن سے، حکم سے تو آئے ہو، لیکن کیا مدد کرنے کی بھی اذن لے کر آئے ہو؟ نہیں، ہم نے اللہ سے پوچھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی مدد کا پوچھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پوچھ لو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف تو میری ضرورت ہے، مجھے اللہ کی تو ضرورت ہے، میرے سامنے بھی آگ ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے آگ میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد آگ میں ڈالنے کے بعد مجھے نقصان ہونا ہے، لیکن میں حنیف ہوں، میں سب طرف سے یکسو ہوں، میں نے پروردگار کو اپنا پروردگار پالنہار مانا ہے، میں تو اللہ ہی کا محتاج ہوں، میری نگاہیں تو اسی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، میری طلب تو اسی ذات سے ہے۔ اما انتم فلا حاجت لی الیکم، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے حنیف، یہ ہوتا ہے حنیف۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 صفات اللہ نے بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، اور ہمیں یہ بتایا ان کے بارے میں، ان صفات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان صفات کے بارے میں پتہ کر کے ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ ان میں سے یہ پہلی صفت تھی، حنیف تھے، ہر طرف سے یکسو تھے۔ جب اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے، فلانی سائنس تو یوں کہہ رہی ہے، اللہ نے یوں کہا ہے، تو اب ہم کیا کریں۔ تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتا حنیف تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کا تو سر تسلیم خم رہتا ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو پروردگار نے کہہ دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہم نے بھی یہ قربانی کے موقع پر بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنی پوری کے پوری توجہ اللہ کی طرف کر لی ہے، جو آسمان و زمین کا فاطر ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، وما حنیفا، اور یکسو ہو کر لی ہے، اب دائیں بائیں مجھے نہیں دیکھنا، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اس صفت کے اپنانے والا بنا دے، اور ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توحید میں یکسو فرما دے کہ ہماری نگاہیں بھی ہر آزمائش کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر صرف اللہ کی طرف لگی ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہمیں آتا ہو، اللہ سے ہمیں مانگنا آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔